السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہم 7واں پارہ پڑھیں گے۔ 7ویں پارے کی ابتدا بعض عیسائی راہبوں کی ایک صفت کے ساتھ کی گئی ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور ان کی سلامت روی کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ قبولیت حق کی استعداد رکھتے ہیں، یعنی شریعت اور دین محمدی یہ ایک ایسا بہترین مذہب ہے اور ایسی یہ بہترین شریعت ہے کہ یہ حق پرست ہے، حق کو بیان کرتی ہے۔ اگر حق بات، اچھی بات کسی غیر کے اندر، اپنے دشمنت کے اندر بھی موجود ہو، اس کو بھی بیان کرتی ہے، اور یہ شریعت اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی ہے تو اس کی اچھائی کو لینا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس سے مسلمانوں کا نقصان نہ ہو۔ بہرحال 7ویں پارے کی ابتدا جو عیسائی راہب ہیں ان کی صفت اس صفت سے ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ کا 12واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ شریعت کی حدود کو نہ توڑیں، اور کسب حلال اور عقل حلال کی تلقین کی گئی ہے۔ شراب، جوا وغیرہ شیطانی کاموں سے روکا گیا ہے۔ نیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی کے ساتھ اطاعت کا حکم، ایمان اور تقوی کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ پھر 13ویں رکوع میں احرام کی حالت میں جو کام کرنا ممنوع ہیں ان کا بیان ہے، اور جو جائز ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر 14ویں رکوع میں بیہودہ اور لغو باتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلے ہی امتیں اس قسم کے سوالات کرنے سے کفر کے قریب ہو گئیں۔ پھر چند مشرکانہ رسموں کا بیان ہے، جیسے جانور جو نشان لگا کر آزاد چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ان سے احتراز کی تاکید ہے۔ آخر میں وصیت کے متعلق گواہی کا بیان ہے کہ وصیت کرنے والے اپنی وصیت کے گواہ ضرور مقرر کر دینے چاہیے، اور گواہوں کی گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 15ویں رکوع میں پہلے قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ، اور یہ تذکرہ کر کے سبق دیا گیا ہے کہ اگر آخرت میں کسی کی یہ تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی بشر ہی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بنا کر بھیجا، اور معجزے کے طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کرائی، اور پھر نیز اندھوں اور کوڑیوں کو صحت یاب کر دینے، مردے کو زندہ کر دینے کا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر چونکہ رسالت اور بشریت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو یہ سمجھانے کے لیے ان کے حواری اور صحابی بھی ان کو اللہ کا رسول اور بشر ہی سمجھتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ ان کے صحابیوں نے آسمان سے دسترخوان اترنے کی جو فرمائش کی تھی، تیار کھانا اترنے کی، من و سلوہ جس کو کہتے ہیں، اترنے کی خواہش کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن بھی اس بارے میں خاموش ہے کہ ممکن ہے کہ اترا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر انہوں نے درخواست واپس لے لی ہو۔ پھر 16ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور بشریت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس رکوع میں نہایت بلیغ انداز میں عیسائیوں کے باطل عقیدوں کی تردید کی گئی، اور کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ ایک رسول ہی کی دعوت تھی، یعنی یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کی عبادت و اطاعت کرو، نہ یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا۔ یہ عیسائیت کا من گھڑت عقیدہ ہے اور بالکل بے بنیاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی باتیں کہنے سے بالکل بری ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ رکوع نمبر 16 اور 17 میں بعض انعام ویشوں کے حرام اور بعض کے حلال ہونے کے متعلق اہل عرب کی توہمات کی تردید کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے جو زمانہ نزول ہے یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور پوری سورت بیک وقت نازل ہوئی تھی۔
تو اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد علم و توحید پر قدرت خداوندی اور اللہ کی بے شمار نشانیوں سے دلیل لائی گئی ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ تبلیغ کے لیے فرشتے کیوں نہ آئے، انسانوں کو کیوں بھیجا گیا؟ انسانوں کی آبادیوں میں فرشتے بھی آتے تو آدمی ہی کی شکل میں آتے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے غفلت برتنے کا انجام دنیا میں نامرادی اور تباہی ہے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس کی شہادت تباہ شدہ قوموں کے کھنڈروں سے ملتی ہے، اس کے لیے رکوع میں سیر و سفر کی تلقین کی گئی تاکہ آنکھوں سے نقشہ دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں، اور پھر یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمان بن کر زندگی گزارنے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے دونوں جہانوں کی کامیابی کے راستے دکھائے ہیں۔ اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کروں۔ پھر تیسرے رکوع میں حشر و نشر کا نقشہ کھینچا گیا، عدالت الہی میں سوال و جواب کی کیفیت کا بیان ہے، اعمال کی باز پرسی کا منظر لفظوں پر کھینچا گیا، پھر گناہ گاروں کی سزاؤں کی کیفیت بیان ہوتی ہے تاکہ امت مسلمہ ہر گھڑی قیامت کے خوف سے لرزاں و ترساں رہے۔ فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش تم اس وقت وہ حالت دیکھ سکتے کہ اب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں دنیا کی بے ثباتی اور اس کے بے حقیقت ہونے کا بیان ہے اور تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا میں غرق ہو کر آخرت سے جو غافل ہو گیا وہ سخت نقصان میں رہا۔ پھر دعوت و تبلیغ کی ضرورت و اہمیت بیان کی گئی اور اس راہ میں پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر اور ثابت قدمی کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر پانچویں رکوع میں بتایا گیا کہ ہمیشہ یہ ہوا کہ انبیاء اور رسول آئے، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی تکذیب کی، نتیجہ میں وہ تباہ و برباد ہوئے، نیز دنیا کی عیش و کوشیوں کو وہ دنیا کے عیش و عشرت میں وہ اللہ کو بھول گئے، جس کی وجہ سے اچانک اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اور پھر بتایا کہ اللہ کی گرفت اور قبضہ میں کوئی شخص باہر نہیں۔ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، پھر عذاب کی دھمکی کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ پھر چھٹے رکوع میں سورہ انعام کے چھٹے رکوع میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن کسی کو بھی کوئی کام نہ آئے گا، نہ سفارش چلے گی، نہ مال و دولت فائدہ دیں گے، بس عمل صالح ہی ہولناک عذاب سے بچا سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی گئی کہ وہ ذکر الہی سے غافل نہ رہیں، اور جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے پاس سے نہ ہٹائیں، ان سے حسن سلوک کریں، اور پھر گناہوں سے توبہ کی تلقین ہے۔ پھر ساتویں رکوع میں یہ تعلیم دی گئی کہ کسی کی خواہش کی پیروی ہرگز نہ کریں، بلکہ اطاعت صرف خدا ہی کی ہونی چاہیے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کو ذرہ ذرہ کا علم ہے، حتیٰ کہ درخت سے پتہ بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گزرتا، زمین کی تہوں میں خشکی ہو یا تری، سب باتوں کا اللہ کو علم ہے، یعنی ساری باتیں اللہ جانتے ہیں۔ پھر آٹھویں رکوع میں اللہ کی قدرت کا بیان کہ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح قادر ہے، اس لیے اس کے احکام سے سرتابی کرنا، یعنی اس کے احکام کا انکار کرنا، اس سے آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا اللہ کی نافرمانی کر کے، تو یہ انسان کی خام خیالی ہے۔ پھر شرک سے بچنے کی تعلیم، اور پھر یہ فرمایا کہ اس نے ہر ایک پر اپنے نگہبان فرشتے مقرر کیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب جو دنیا میں اترتے ہیں ان کی قسموں کا بیان، مثلا آپس میں اختلافات سے جو خانہ جنگی ہونے لگتی ہے یہ بھی اصل میں عذاب الہی ہے۔ پھر ایمان کی تلقین ہے، اتحاد و اتفاق کی تعلیم ہے، دنیا سے بچنے کی ہدایت ہے، ساتھ ہی یہ حکم کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کش رہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کیے ہوئے ہیں اور دنیا میں غرق ہیں۔ پھر اس کے بعد نواں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں پہلے شرک کی برائیاں بیان ہوئیں، پھر قیامت کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ شرک کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ واقعہ بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے آپ کو
یعنی اپنے باپ کے آزر کو بت پرستی پر ٹوکا تھا اور کہا تھا کہ آپ اور آپ کی قوم جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دلیلوں کا بیان ہے جو انہوں نے ستارہ پرستوں کے مقابلے میں پیش کی تھیں، اور بتایا تھا کہ رب صرف ایک ہی ہے اور یہ ستارے اور پوری کائنات اس کی مخلوق ہے اور ان پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ پھر آخر میں کہا گیا کہ ہدایت پر صرف وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور اپنے آپ کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھا۔ پھر اس کے بعد 10واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ اور اس کے بعد 18 رسولوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات، یعنی یہ سارے انبیاء کا تذکرہ ہے، اور بتایا ہے کہ ان تمام انبیاء کی دعوت وہی تھی جو قرآن کریم کی ہے، یعنی آخرت پر ایمان اور عمل صالح کی ترغیب دی گئی۔ تو جب ایسا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ رسول رحمت للعالمین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ان کی تکذیب کیوں کی جا رہی ہے؟ ساتھ ہی اس رکوع میں پھر شرک سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی۔ پھر اس کے بعد 11واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ انعام کا۔ اس رکوع میں اللہ کی اس ناخدائی کا تذکرہ ہے جو مخالفین کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت کی بنیاد پر ہدایت بھیجی اور لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، خاص کر یہود کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آج تک اپنی کتاب کسی پر نازل نہ کی۔ آخر ایسا ہے تو پھر تورات کس نے نازل کی؟ جس پر وہ نازل کی تھی وہ بھی تو انسان ہی تھا۔ پھر قرآن کا مرتبہ بیان کیا گیا کہ نہایت مبارک کتاب ہے، مکہ والوں اور پھر ساری انسانی آبادی کو اس کے ذریعے نصیحت کی جانی چاہیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے تم مکہ اور اسرا اعراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو۔ پھر اس کے بعد 12واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے ثبوت میں کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی ربوبیت کی کارسازیوں کی ایک جھلک دکھائی کہ اتنی بڑی کائنات اور اس نظام میں کسی کو دخل نہیں، تو پھر دوسرے کو کس عقل سے اللہ خدا بنایا جا رہا ہے؟ اور ساتھ ہی انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے انعامات و احسانات پر جو ان کی پرورش کے لیے مہیا کی ہوئی چیزیں ہیں، پھر کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے کہ اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، پھر اس کے احکام سے غفلت اختیار کی جا رہی ہے، یعنی کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کے خالق اور صانع ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، سب اس کی مخلوق ہیں۔ پھر قرآن کو بصائر کہا گیا کیونکہ عقل و شعور والوں کے لیے اس میں بصیرت و عبرت ہے۔ پھر اخلاق کو بلند رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مشرکین اور کفار کو برا بھلا نہ کہو بلکہ شرافت و اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ عمدہ پیرایا میں نصیحت کرو ان کو، تم ان کی عزت پر حملہ کرو گے تو وہ تمہاری عزت پر حملہ کریں گے، لہٰذا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جو غیر ہیں، دشمن ہیں، ان کے وہ جو اپنے آپ بڑے مانتے ہیں ان کو آپ گالیاں نہ دیا کرو، ظاہر ہے آپ ان کو گالیاں دیں گے تو وہ آپ کے یعنی رب کو گالیاں دیں گے، تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ ان کو گالیاں دیں، برے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، شاید وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کرنے کی جو اللہ ان کو توفیق دے دے۔ تو یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔